ہماری دوستی اللہ کے لیے ہوگی کہ اللہ راضی ہو ایسی دوستی ہم کریں گے، اور دشمنی ہوگی تو اللہ راضی ہو اس کے لیے کریں گے کہ اس دشمنی سے خدا راضی ہے تو ہم یہ دشمنی باقی رکھیں گے، ورنہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، سب ہمارے دوست ہیں، ہماری ذات کے لیے کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ذاتی معاملات میں زندگی میں کسی سے انتقام نہیں لیا، حالانکہ آپ کو لوگوں نے بہت پریشان کیا، بہت پریشان کیا، آپ کو گالیاں دی، جادوگر کہا، پتہ نہیں کیا کیا، جو ایک گھٹیا ذلیل اور رذیل آدمی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، ایسا معاملہ اہل مکہ نے حضور کے ساتھ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے سب برداشت کر لیا، اور جب آپ کے ہاتھ میں کمان آئی، جب آپ مکہ کو فتح کر کے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کھلی معافی کا اعلان کیا کہ بھائی سب کو میں نے معاف کر دیا، کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنے ذاتی معاملات میں کسی سے انتقام نہیں لیا، کہ ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے، سب ہمارے اپنے ہیں، سب ہمارے ہیں، کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے وہ اپنی جہالت سے کر رہا ہے بیچارہ، کوئی ہمیں گالی دے رہا ہے تو اس کا جواب گالی تھوڑا ہے، وہ اس کے اخلاق ہیں کو گالی دیتا ہے، ہمارے اخلاق ایسے تھوڑے ہیں۔ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے وہ اس کا فعل ہے، بھائی ہم جا رہے ہیں راستے میں سے کتا بھونکے گا تو کیا ہم بھونکیں گے اس کے پیچھے؟ ارے بھائی کوئی عقل مند آدمی ہوگا، اگر اس پر کتا بھونک رہا ہے تو بھونکے گا، وہ تو کتا ہی ہے، اس کا کام ہی وہی ہے، میرا کام تھوڑا بھونکنا ہے۔ کوئی گالی دے رہا ہے اس کا فعل ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے اس کا فعل ہے، ہاں اس نے تدبیر سے آدمی کوشش کرے گا اس کی کہ اس کی گالی سے بچ جائے، راستہ بدل دے، اس کے ظلم سے آدمی بچ جائے تو ایسا طریقہ اختیار کرے کہ آدمی خود اپنے آپ کو برا نہ کرے، اپنے آپ کو خراب نہ کرے، اس لیے کہ ہمارا بول، ہمارا جسم، ہماری جان، ہمارا مال یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو ایسے کاموں میں لگائیں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ کھیل کود اور لایانی یہ آدمی کے لیے وبال ہے، یہ آدمی کے لیے وبال ہے، اس لیے کوشش کریں اپنے آپ کو محفوظ کریں ان تمام برائیوں سے، بد اخلاقیوں سے، ایسی بیٹھکوں سے، ایسی چیزیں اخبار وغیرہ میں پڑھنے سے، ایسی چیزیں میڈیا پر دیکھنے سے جس سے آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے، جس میں انتقامی جذبات بنتے ہیں، جس میں اوریانی اور بے حیائی کے جذبات بنتے ہیں، جس میں آدمی کے اندر بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں اچھا مواد سنیں، اللہ کا قرآن سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں سنیں، اچھی باتیں پڑھیں سنیں، دوسروں کو سناویں، اپنے بچوں کو سناویں کہ اچھائیاں پیدا ہو، اچھائیوں کو وجود ملے۔ برے ماحول میں یہ بھائی اندھیرا ہے، پورے 50 آدمی مل کر بولیں گے اندھیرا اندھیرا تو دور ہو جائے گا، لیکن ایک سمجھدار آدمی اگر ٹارچ جلا دے گا تو اس اندھیرے میں روشنی ہو جائے گی، دوسرا جلائے گا تو روشنی بڑھے گی، تیسرا جلائے گا تو اور بڑھے گی، چوتھا جلائے گا اور بڑھ جائے گی، 5واں چلائے گا تو 50 کا کام ہو جائے گا 5 آدمیوں کی روشنی سے، اور 50 آدمی بولتے رہیں گے اندھیرا اندھیرا اندھیرا، وہ اندھیرا دور نہیں ہوگا۔ ایسے جو ماحول میں فساد ہے، اس فساد کو اگر ہم بول رہے ہیں باہر بیٹھ کر فلانا ایسا کر رہا ہے، فلانی ایسی کر رہی ہے، وہ کالا ہے، وہ پیلا ہے، تو کیا یہ اندھیرا دور ہو جائے گا؟ ارے بھائی دور ہو جائے گا، وہ تو اور زیادہ بڑھے گا۔ اس کے مقابلے میں ہم روشن کریں اس کو کہ اچھی باتیں کریں ماحول میں، معاشرے میں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں تاکہ وہ آگے جا کر ایسے نہ ہو جاتے۔ اپنے اندر کوئی برائی ہے تو سب سے پہلے اندر جھانک لیں، سب سے پہلے اندر جھانکیں اور بار بار جھانکیں، کیونکہ ہم سنگل نہیں ہیں، یہ دکھنے والا وجود الگ ہے، ایک وجود اندر ہے۔ ایک تو سفید کپڑوں میں دکھ رہا ہوں، سفید کپڑے، سفید ٹوپی، داڑھی میں، لیکن ایک اندر میں ہوں۔ اندر والا دیکھے گا اندر والا کیسا ہے، اندر والا تنہائی میں دکھے گا، بند کمرے میں دکھے گا کہ اندر والا کون ہے۔ باہر والا تو باہر پھر رہا ہے، لوگوں کے درمیان میں ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سر پر ٹوپی رکھے ہوئے، چہرے پر داڑھی ہے، لیکن اندر والا کون ہے وہ تنہائی میں پتا چلے گا کہ اندر کون ہے، اپنی سوچ سے پتا چلے گا کہ سوچ کیا ہے اندر کی۔ اس لیے کوشش کریں کہ سب سے پہلے اپنے اندر جھانکیں اور ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور یہ ہمارے حق میں ہوگا، یہ ہمارے حق میں ہوگا، ہمارے لیے مفید ہوگا۔ دنیا میں اللہ پاک برکتوں کے دروازے کھول دے گا اور اللہ موت اچھی دے گا، اور موت کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ اصل ہیں، قبر ہیں، حشر ہیں، نشر ہیں، جنت ہیں، وہ جو مراحل ہیں وہ اصل ہیں کہ وہ مراحل پار ہو جاوے آدمی کے، آسانی کے ساتھ آدمی نکل جاوے، ورنہ وہاں گاڑی پھنس گئی کسی کی، اس کو کوئی نہیں نکال سکے گا، کوئی کرین وہاں کام نہیں لگے گی۔
کوئی کرین کام نہیں لگے گی، کوئی مزدور وہاں نہیں آئیں گے بچانے کے لیے. آدمی کا ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وہ آدمی کے ساتھ ہوں گے، اور جتنے دیگر اچھے اعمال ہیں وہ اچھے اعمال آدمی کے ساتھ جائیں گے. اس لیے اس کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے بچوں کو سنواریں، بچوں پر نظر رکھیں. ہاں، ان کو ایران قرآن سے، لایانی سے بچاویں، کھیل کود سے بچاویں. ورزش تھوڑی دیر کی مفید ہے، آدھا گھنٹہ بچے ہیں تو کچھ زیادہ کریں گے، بڑے ہو جانے کے بعد تھوڑا کم ہو جائے گا. کہ ورزش بھی اس نیت سے کہ اللہ کی عبادت میں چستی رہے. جسم طاقتور تندرست ہوگا، عبادت اچھی کریں گے، مخلوق خدا کی خدمت کریں گے، اس کے لیے ورزش ہے. باقی یہ جو کھیل بھائی جو ہمارے زمانے کے خصوصاً کرکٹ ہے، ساری زندگی کا کباڑہ ہے. آدمی 80 سال کا ہو گیا، نشہ نہیں اترتا ہے. 80 سال کا ہو گیا، اب قبر میں جانے کے دن قریب ہے، لیکن وہ نشہ جو 4-5 سال کی عمر سے کرکٹ کا چڑھا تھا، اب موت یاد کرنے کے دن ہیں، اور وہ سال کے 4-5 مہینے ان کے جو ہیں کرکٹ میں اور اس کے تذکروں میں گزرتے ہیں. یہ لایانی سے پرہیز کریں، اپنے بچوں کو بچاویں. دیگر اقوام کے قومی تہوار اور رواج ہیں، ہمارے مذہب میں جو ہے کوئی چیز رواج نہیں ہے. ہمارے یہاں تو 2 عیدیں ہیں ہماری، اور ان عیدوں میں بھی عبادت ہے، صلہ رحمی ہے، محبت ہے، تعلقات کو وسعت دینا ہے. عیدوں میں یہ ہے ہمارا کھیل کود، لایانی کی گنجائش نہیں ہے. دنیا جو ہے مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا خواہشیں پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، اس کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے. اس لیے ہماری جو عیدیں ہیں ان عیدوں میں تو عبادت ہے، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اور محبت کا اظہار ہے، ان کے اوپر خرچ کرنا ہے. یہ ہماری عیدیں ہیں. باقی جو رسومات اور تہوار ہیں دیگر اقوام کے اور مذاہب کے، جیسے یہ پتنگ بازی ہیں یا پٹاخے ہیں اور دیگر اس قسم کے جو تہوار ہیں، اس کی مذہب میں، اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. اسلام میں فضول خرچی نہیں ہے، اسلام میں کسی کو ایذا دینا نہیں ہے. اسلام میں تو نماز بھی اس طرح پڑھنی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، حج بھی اس طرح کرنا ہے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو پھر کیسے گنجائش ہوگی ایسے مشغلوں کی، ایسے کھیلوں کی کہ جس میں لوگوں کو تکلیف ہو، لوگوں کو ایذا ہو اور خود اپنی ذات کو ایذا ہو. اس لیے اپنے بچوں کو بھی ایسے کھیلوں سے بچاویں. ہاں، ایسی ورزش ہے، بہت ساری ورزش ہے، جو ورزش کے جاننے والے ان سے معلوم کریں کہ ہمارے ان بچوں کے لیے کون سی ورزش مناسب ہے. ان کو ورزش کراویں، اپنی نگرانی میں کراویں، اپنی نگرانی میں ان کو ورزش کراویں، تاکہ طاقتور نسل پیدا ہو، تندرست ہو، جو نماز کی صف میں صحیح کھڑے رہے، جو رمضان کی تراویح کی 20 رکعت کھڑے رہ کر پڑھ سکے، جو رمضان میں روزہ اپنی بشاشت سے رکھ سکے. ایسے تندرست اولاد ہو جو حج میں جائے تو پیدل حج کر سکے، جس کی فضیلت زیادہ ہے. ایسی تندرست نسل پیدا ہو کہ جو عبادت اچھی طرح کرے، جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ایسی نسل تیار کرنی. جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ایسی نسل تیار کرنی. جو وقت آوے تو اپنے ماں باپ کا، اپنی قوم کا دفاع کرے، ایسی نسل تیار کرنی. جائے کہ ان کو لایانی میں، کھیل کود میں اور خواہشات میں لگا کر ایسا بزدل بنا دیا جائے کہ جو اپنا بھی دفاع نہ کر سکے.